السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر شخص کی جنت اور دوزخ لکھی جا چکی ہے۔ لوگوں نے اس پر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے کا کیوں نہ سہارا لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو خوش نصیب ہو اسے جنتی کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو بد نصیب ہو اسے جہنمی کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ واللیل کی درجہ بالا 2 آیات پڑھیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، جس نے مال خرچ کیا اور تقویٰ کی راہ اختیار کی اور بہترین بات کی تصدیق کی، یعنی اسلام لایا، تو ہم اسے اچھی زندگی یعنی جنت کی توفیق دیں گے۔ اور جس نے اپنا مال دینے میں بخل سے کام لیا اور اللہ رب العزت سے بے پرواہ رہا اور اچھی زندگی کو جھٹلایا، تو ہم اسے تکلیف والی زندگی یعنی جہنم کی توفیق دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ آدمی اپنے کن اعمال کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوگا اور کن اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس تقدیر کو بڑی تفصیل سے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضاحت سے پیش کر دیا ہے۔ اب یہ آدمی کا کام ہے کہ وہ جہنم کی راہ پر چلنا پسند کرتا ہے یا جنت کی راہ پر، دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ارادے کی آزادی بخشی ہے اور راستے کے انتخاب میں آزاد چھوڑا ہے، یعنی آزادی اسے سزا دلوائے گی اور اسی ہی کی بدولت وہ جنت پائے گا۔ لیکن بہت سے کند ذہن آدمی اپنی ذمہ داری خدا کے سر ڈال کر اپنے کو مجبور سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔